نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کی کیا اہمیت ہے اور اس رات کے بارے میں جو عقائد ہیں ان میں کیا حقیقت ہے، آج ہم ان سب کے بارے میں جانیں گے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جن 2-4 راتوں کی فضیلت خاص طور پر بیان کی جاتی ہے اس میں صحیح اور غلط کی تمیز ہی نہیں رکھی جاتی، اور انہی میں سے ایک رات جو ہے وہ شعبان کی 15ویں رات ہے، جسے عام طور پر شب برات بھی کہا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شعبان کے مہینے کی جب 15 تاریخ آتی ہے تو اس تاریخ کا، اس دن کا خصوصی طور پر اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس رات کو لوگ شب بیداری کا اہتمام کرتے ہیں، خصوصی طور پر نوافل ادا کرتے ہیں، اجتماعی طور پر دعا بھی کی جاتی ہے، صلاۃ تسبیح ادا کی جاتی ہے، لوگ فجر تک جاگتے رہتے ہیں، سبیلیں لگتی ہیں، پھر لوگ خصوصی طور پر جو ہے وہ قبرستانوں کا رخ کرتے ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ 15 شعبان کی رات اور دن میں اتنا اہتمام کیوں، اس دن کی کیا اہمیت ہے، اس رات کی کیا خصوصیت ہے۔ اب کچھ امور ہیں، کچھ عقائد ہیں جو یہ سب جن کی وجہ سے ان سب چیزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، اب ان میں کیا حقیقت ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ پہلا جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الدخان میں کیا فرمایا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں، اس رات میں ہر مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اب ان آیات کو سننے میں کچھ لوگوں کو غلطی ہے، اور اس غلطی کا نتیجہ ہی ہے کہ 15 شعبان کے دن اور رات میں خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔ دیکھیے اس آیت کا جو ترجمہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے نا۔ اب جو ہے اس میں فیصلے کیے جاتے ہیں ہر بڑے کام کے، یہی کہا گیا نا، تو اس رات فیصلہ ہوگا ہمارے رزق کا، فیصلہ ہوگا ہماری زندگی کا، ہماری اولاد کا، سب چیزوں کا، تو لوگ اس وجہ سے کیا کرتے ہیں جی شب بیداری کا اہتمام کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا ان آیات کی تفسیر درست ہے؟ یہ کہنا کہ وہ رات جس میں قرآن نازل ہوا وہ شعبان کی 15ویں رات ہے، کہ یہ موقف ہمارا درست ہے؟ جی بالکل، آپ کہیں گے یہ موقف ٹھیک ہے کہ بہت سے علماء نے یہ موقف اپنایا ہے، لیکن میں یہ گزارش کروں گی کہ اگر چند ایک علماء کرام نے یہ موقف اپنایا ہے تو بہت سے علماء کرام نے اس موقف کو رد بھی کیا ہے، اور اس موقف کے غلط ہونے کا گواہ قرآن مجید خود بھی ہے۔ اس بات کی اس سے اچھی تفسیر کیا ہوگی جسے قرآن خود بیان کر دے، کیونکہ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا ہے نا، تو اس کو اللہ ہی واضح کر سکتے ہیں۔ آئیے خود قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن جس بابرکت رات میں نازل ہوا وہ رات کون سی ہے؟ سورۃ بقرہ میں چلے جائیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا وہ مہینہ کون سا ہے؟ رمضان کا مہینہ ہے۔ پھر آپ نے کون سا موقف اپنا لیا؟ جس رات کو قرآن نازل ہوا وہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اگر کسی ایک عالم دین نے اپنایا ہے وہ 15 شعبان تو وہ غلط ہے، کیونکہ ہم نے دلیل کی طرف دیکھنا ہے۔ وہ رات جس میں قرآن نازل ہوا وہ رمضان کے مہینے میں ہے، شعبان میں نہیں ہے۔ آگے ایک اور سورہ میں دیکھ لیں، سورۃ القدر میں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وہ رات جس میں ہم نے قرآن نازل کیا وہ شب قدر ہے۔ اور یہ تو آپ سب اس چیز کا یقین رکھتے ہیں کہ شب قدر جو ہے وہ کس مہینے میں ہوتی ہے؟ رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے، رمضان کے مہینے کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ تو دیکھیے جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ رات جو بابرکت رات ہے جس میں فیصلے کیے جاتے ہیں وہ تو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے۔ اس لیے شعبان کی 15ویں رات کا اہتمام اس لیے کرنا کہ اس رات میں فیصلے ہوتے تو یہ غلط ہے، اور دلیل بھی آپ سب نے دیکھ لیا نا۔ تو کسی اگر ایک تابعین نے کہہ دیا کہ رات شعبان کی 15ویں رات ہے تو سب اس کے پیچھے لگ گئے اور ان علماء کو بھول گئے کہ جن کے ساتھ دلیل خود قرآن ہے۔ دوسرا پہلو جس کی وجہ سے شب برات کا اہتمام ہوتا ہے وہ احادیث ہیں جو روایت کی جاتی ہیں۔
اب ہم ان احادیث کا جائزہ لیتے ہیں کہ آیا یہ قابل اعتماد احادیث ہیں بھی کہ نہیں۔ شعبان کی 15 تاریخ کے بارے میں جو روایت ذکر کی جاتی ہیں ان میں سے ایک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی جاتی ہے کہ ایک رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر نہ پایا، تلاش میں نکلی تو دیکھا کہ آپ البقیع قبرستان میں ہیں اور اپنا سر آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو مجھے دیکھا تو فرمایا، عائشہ تم اس بات سے ڈرتی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی، میں نے یہ سوچا تھا کہ آپ مجھے چھوڑ کر دوسری بیگمات کے پاس جا کر رہنے لگے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور پھر یہ ندا لگاتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو میں اسے معاف کر دوں، کون ہے جو مجھ سے رزق مانگے میں اسے رزق دے دوں۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اس رات اللہ عرب کے مشہور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگ بلکہ ان سے بھی زیادہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ وہ روایت ہے جسے بیان کیا امام ترمذی نے۔ تو انہوں نے اپنے استاد امام بخاری سے ذکر کیا اس حدیث کا، تو انہوں نے کہا ترمذی یہ حدیث ضعیف ہے۔ کیا مطلب کہ یہ حدیث ناقابل اعتماد ہے؟ وجہ یہ بیان فرمائی کہ اس حدیث کو بیان کرنے والوں میں ایک آدمی ہے جس کا نام ہے حجاج ابن ارطا، وہ اس حدیث کو بیان کرتا ہے یحییٰ ابن کثیر سے، جبکہ ان دونوں کی آپس میں کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ جب آپس میں ملنے کا موقع ہی نہیں ملا تو حجاج یہ حدیث یحییٰ سے کیسے بیان کر رہا ہے؟ اور یحییٰ اس حدیث کو بیان کرتا ہے جناب عائشہ رضی اللہ عنہا کے بانجے عروہ سے، اور یحییٰ اور عروہ کی حدیث سننے اور سنانے کے سلسلہ میں کوئی ملاقات ثابت ہی نہیں ہے۔ اب ہم یہ کیسے مان لیں کہ یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، جبکہ اس حدیث کو عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرنے والے اپنے استادوں سے کبھی حدیث سننے اور سنانے کے سلسلہ میں ملے ہی نہیں۔ تو جب یہ عیب آ گیا تو اس حدیث کو ماننا ہی نہیں جا سکتا۔ ایک اور حدیث ہے جو جناب ابو موسیٰ روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں رات نظر فرماتے ہیں اور اپنے تمام مخلوق کو معاف کر دیتے ہیں سوائے ان 2 شخص کے جو مشرک ہو اور اس کے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ ہو۔ اب یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ کیوں ضعیف ہے؟ کہ اس حدیث کو بیان کرنے والوں میں ایک آدمی ہے جس کا نام ہے عبداللہ ابن الحی۔ اس کی حدیث محدثین کے ہاں ناقابل اعتماد ہے۔ یہ ناقابل اعتماد اس ذریعے سے بن جاتی ہیں کہ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں، میں پہلے بھی ایک بات یہ حدیث پہلے بھی کافی ٹاپکس میں ڈسکس کر چکی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح البخاری کی حدیث ہے کہ جس نے میری طرف وہ بات منسوب کی جو میں نے نہیں کہی تو اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ تو اس حدیث سے ڈرتے ہوئے علماء کرام احادیث کی جانچ پڑتال کرتے ہیں اور کوئی ایسا محدث جس کے جھوٹے ہونے میں تھوڑا امکان ہوتا ہے یا اس کے حافظہ تھوڑا ویک ہوتا ہے تو اس حدیث کو مسترد کر دیا جاتا ہے، اس حدیث کو مانا نہیں جاتا، اسے ضعیف قرار دے دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ حدیث بھی جو ہے وہ سخت ضعیف ہے کیونکہ اس کے جو بیان کرنے والے ہیں ان کی حدیث کو ناقابل اعتماد سمجھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور بھی بہت سی احادیث ہیں جو اس دن کی طرف منسوب کر دی گئی ہیں اور لوگوں میں اس دن کی جو عبادت کو بہت جو ہے کر دیا گیا ہے کہ ضرور کرنی چاہیے، لیکن یہ سب جو ہے من گھڑت روایات ہیں، کسی بھی حدیث سے اس بات کا ثبوت نہیں ملتا۔ یہ جو ایک اور روایت ہے کہ جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو تم اس میں قیام کیا کرو اور اگلے روز کا روزہ رکھا کرو، کیونکہ اس رات کی شام سے ہی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کر فرماتا ہے کہ کیا کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے میں اس کو معاف کر دوں، کیا کوئی رزق طلب کرنے والا ہے میں اس کو رزق دوں، کیا کوئی بیمار ہے میں اسے عافیت دوں، کیا کوئی سوال کرنے والا ہے میں اسے دوں، کیا کوئی یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ یہ حدیث بھی جھوٹی اور من گھڑت ہے۔ اس کی بجائے یہ حدیث موجود ہے جو کہ بالکل حسن ہے، صحیح البخاری اور صحیح المسلم میں موجود ہے کہ ہمارا رب جو بابرکت اور بلند و بالا ہے، ہر رات کا جب آخری تہائی حصہ باقی ہوتا ہے تو وہ آسمان دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے
پھر کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے معافی طلب کرے میں اسے معاف کر دوں۔ اور مسلم کی ایک روایت میں ان الفاظ کا اضافہ بھی ہوتا ہے کہ پھر وہ بددستور اسی طرح رہتا ہے یہاں تک کہ فجر روشن ہو جائے۔ تو اس صحیح حدیث کے مطابق یہ فضیلت ہر رات نصیب ہو سکتی ہے، لہٰذا اسے شعبان کی 15ویں رات کے ساتھ خاص کر لینا یقیناً غلط اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس رات کو فیصلوں کی رات سمجھ کر خوب عبادات کا اہتمام کرنا اور مختلف طرح کے امور سر انجام دینا قرآن و سنت کے سخت خلاف ہیں، کیونکہ ہم قرآن سے اس چیز کی دلیل ڈھونڈ چکے ہیں کہ فیصلوں کی رات وہ رات ہے جس رات قرآن نازل کیا گیا، اور وہ شب قدر کی رات ہے جس رات قرآن نازل کیا گیا۔ اللہ پاک نے 2 جگہ میں قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا اور شب قدر میں نازل ہوا، اور شب قدر آتی ہے رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں۔ لہٰذا اس رات کو جو ہے فیصلوں کی رات قرار دینا بالکل غلط ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آخر میں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنی اطاعت و فرما برداری پر قائم رہنے اور اپنی نافرمانی سے بچنے کی توفیق دے، اور ہمارا خاتمہ توحید اور عمل صالح پر فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔